دلاور کے چلانے پر تین طرف سے تین مسلح افراد نمودار ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گن تھی۔ چوتھا جو سب سے پہلے اندر آیا تھا پیڈرو تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا ہنٹر تھا۔ وہ بالکل فلمی ولن کی طرح پیر پھیلائے اور ہاتھ کمر پر رکھے کھڑا تھا۔ اس حرام زادے کے ہاتھ باندھ دو، پیڈرو نے کہا۔ اندر آنے والے تین افراد میں سے دو نے مشین گن رکھ دی، لیکن تیسرا مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر مشین گن کا رخ میرے سینے کی جانب کیے اور ایک انگلی ٹریگر پر رکھے کھڑا رہا۔ وہ مجھے صورت سے ذہنی طور پر پسماندہ اور کچھ جنونی لگتا تھا۔ ایک ایسا شخص جو کسی کے حکم یا اشارے کے بغیر بھی گولی چلا سکتا تھا، کسی وجہ کے بغیر میرے جسم کو چھلنی کر سکتا تھا اور میرے بدن کے ہر سوراخ سے ابلنے والے لہو کے دھارے کو دیکھ کر خوشی سے کہہ لگا سکتا تھا۔ دیوانے کو اپنے کسی فعل کے منطقی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، سب اس کی ذہنی رو پر منحصر ہے۔ وہ چاہے تو سرے بازار اپنے کپڑے پھاڑ کر اتار پھینکے یا کسی دوسرے قریب سے گزرنے والے کے گریبان پر ہاتھ ڈال دے۔ ایسے دیوانے کے ہاتھ میں مشین گن دیکھ کر میرا خوفزدہ ہو جانا ایک قدرتی امر تھا۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو گیا اور اس کی طرف دیکھ کر دوستانہ طریقے پر مسکرایا۔ دلاور فوراً کھڑا ہو گیا تھا، جیسے ہسٹیریا کے دورے سے مغلوب ہو جانے والی عورت کو ہوش میں لانے کے لیے ایک تھپڑ کافی ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے ہاتھوں زیر زبر ہونے کے بعد دلاور کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ میرے سامنے اپنی جذباتی کمزوری کا تماشا کر کے اس نے اپنا امیج خراب کر لیا ہے۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا اور پرانے دلاور کی شخصیت کا انقلاب پھر اوڑھنے کی فکر میں تھا جو میرے ہاتھوں نے ذرا سی دیر کے لیے اتار دی تھی۔ وہ دونوں ایک رسی لے کر لوٹے جو مشین گن نیچے رکھ گئے تھے۔ میں نے رضاکارانہ طور پر ہاتھ پیچھے کر دیے۔ میں تم کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا تھا دلاور، میں نے بڑی تکلیف سے کہا۔ میری ناک سے رسنے والا خون بند ہو گیا تھا، مگر اندر جمنے والے خون کے باعث میرے لیے ناک سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں رسی لانے والے بڑے انہماک سے میرے ہاتھوں کے گرد رسی لپیٹنے میں مصروف تھے۔ ایک ثبوت دے دیا تمہیں، اس کے باوجود تم سمجھتے ہو کہ 11 بجے کچھ نہیں ہوگا۔ گھڑی کی طرف دیکھو۔ دلاور نے گھڑی کی طرف نہیں دیکھا۔ پیڈرو نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن وہ شخص جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ ذہنی طور پر پسماندہ ہے، میری چال میں آ گیا۔ وال کلاک اس کے پیچھے تھا۔ اس کی گردن بے اختیار گھوم گئی۔ میں نے دایاں پیر ایک دم پیچھے کی جانب اٹھایا۔ میرے ہاتھ باندھنے والوں میں سے ایک بلبلا کے دوہرا ہوا۔ میں نے غوطہ مارا اور مشین گن والے کے پیروں میں جا پڑا۔ اس نے خطرے کا احساس ہوتے ہی ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ مشین گن کا ایک راؤنڈ ختم ہو گیا۔ میرے جوتے کی اڑی کا شکار ہونے والا سیدھا ہوا ہی تھا کہ کئی گولیاں اس کے جسم سے گزر گئیں۔ دوسرا جو بدستور میرے ہاتھوں کے گرد رسی لپیٹ رہا تھا میرے ساتھ کھنچا چلا آیا۔ میں تو فرش پر اوندھا ہو گیا، مگر وہ مزاحمت کے باعث سیدھا کھڑا رہا اور مجھے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش میں مارا گیا۔ ان دونوں کے حلق سے ایک جیسی بھیانک چیخ نکلی۔ رسی سے آزاد ہوتے ہی میرے ہاتھوں نے مشین گن والے کی پنڈلیوں کو عین ٹخنے کے اوپر سے گرفت میں لے لیا، جہاں ان کی موٹائی کم سے کم تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اس پل کی طرح گرا جس کو سہارا دینے والے ستون ڈائنامائٹ کے دھماکے سے غائب ہو جائیں۔ پیڈرو اور دلاور صورت حالات کی اس غیر متوقع تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ مشین گن کے فائر کی آواز سے وہ غیر شعوری طور پر پیچھے ہٹے اور مجھ سے چند قدم دور ہو گئے۔ مشین گن والا نیچے گرا تو اس کا سر سیمنٹ کے فرش پر لگا اور ضرب کی شدت نے اسے بے سدھ کر دیا۔ میرا ہاتھ ایک دم مشین گن کی طرف بڑھا جس کے راؤنڈ نے 2 افراد کو ایک سیکنڈ میں موت سے ہمکنار کر دیا تھا، لیکن اب اس میں کوئی راؤنڈ نہیں تھا۔ اسے دوبارہ لوڈ کرنے کے لیے اضافی راؤنڈ کہاں سے آتے؟ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اپنے پیچھے رکھی ہوئی 2 میں سے ایک مشین گن اٹھانے کا نہیں سوچا۔ اسی وقت میں نے پیڈرو کو جس دگا کے اپنے قریب سے گزرتے دیکھا۔ میں نے خالی مشین گن کو ڈنڈے کی طرح گھمایا۔ اس کا بٹ پیڈرو کی پنڈلی پر بالکل سامنے پڑا۔ ہڈی پر لگنے والی ضرب کی شدت دوہرے تصادم کے باعث دگنی ہو گئی۔ ایک طرف سے وہ آگے بڑھ رہا تھا اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی رفتار کیا ہوگی، مگر دوسری طرف سے گن کا بٹ کم سے کم 10 گنا رفتار سے آیا۔ نتیجے میں وہ چیخ مار کے منہ کے بل گرا اور میں خالی مشین گن پھینک کر ایک دم اٹھا۔ دلاور نے دیکھ لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ مسلح افواج کے 2 ارکان خاک و خون میں غلطاں پڑے تھے۔ تیسرے کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے یا اسے زمین آسمان ابھی تک گھومتے محسوس ہو رہے تھے کہ وہ فرش پر بیٹھا سر کو زور زور سے جھٹک رہا تھا۔
مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف بھی زمین بوس ہو گیا تو چودھری دلاور کو اپنی حفاظت کے لیے خود کچھ کرنے کا خیال آیا، مگر اس خیال کے آنے اور میرے مشین گن تک پہنچنے میں سیکنڈ کے 100ویں یا 1000ویں حصے کا فرق رہ گیا، جس کی وجہ سے مشین گن پر پہلے میں گرا، پھر دلاور میرے اوپر گرا اور میں نے ایک کروٹ لے کر اسے دور پھینک دیا۔ سیدھا کھڑا ہوتے ہی میں نے دوسری مشین گن پر ایک پاؤں رکھ دیا اور اپنے ہاتھ کی مشین گن کا رخ دلاور کی جانب کر دیا۔ تب میں نے دیکھا کہ دلاور کے پیچھے کچھ تماشائی بھی ہیں جو فائرنگ، شور ہنگامے اور چیخ پکار پر کام چھوڑ کے دوڑے تھے۔ مشین گن کا رخ اپنی جانب دیکھ کر وہ پھر بھاگے۔ رک جاؤ سب، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ سب یوں رک گئے جیسے بجلی سے چلنے والے کھلونے لائٹ جاتے ہی ساکت رہ جائیں۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی، مگر میری ذہنی اور جسمانی صلاحیت آزمائش کے مرحلے سے گزر کر دو چند ہو گئی تھی۔ دلاور، گیٹ بند کروا دو، نہ کوئی باہر جائے گا نہ اندر آئے گا اور نہ فون کرے گا۔ کم آن، حکم دو ان الو کے پٹھوں کو، ورنہ اس مشین گن کا راؤنڈ میں ان پر چلا دوں گا۔ دوسری مشین گن پھر بھی میرے پاس ہوگی۔ جاؤ، دلاور نے زخمی شیر کی طرح دھاڑ کر کہا۔ سنا نہیں تم نے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ نہیں، یہ سب جو کمرے میں آ چکے ہیں یہیں رہیں گے، میں نے کہا۔ تم فون پر حکم دو گے، یہ سب یرغمالی ہیں، تمہاری یا کسی اور کی دلاوری کی قیمت یہ اپنی جان دے کر ادا کریں گے۔ کوئی سالہ خود کو ضرورت سے زیادہ چالاک اور حد سے زیادہ نمکخوار ثابت نہ کرے، ورنہ ان سب کی موت کا ذمہ دار وہی ہوگا۔ اندر کی خبر باہر نہیں جائے گی، اشارے کنائے یا کوڈ میں۔ کوئی پرچی لکھ کر یا کسی آنے والے فون کے جواب میں غلط بات کہی گئی تو میں ان سب کو بھون دوں گا، ان کی بیویاں یتیم اور بچے بیوہ، میرا مطلب ہے۔ خیر، مطلب تم سب لوگ سمجھ گئے ہو۔ دلاور آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے فون اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک مشین گن ہاتھ میں سنبھالے اور دوسری کو پیر سے گھسیٹتا میں میز تک پہنچا۔ دلاور نے 2 ہی نمبر ڈائل کیے تھے کہ میں نے ایک ہاتھ مارا اور فون دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ میں نے فون استعمال کرنے سے منع کیا تھا، میں نے کہا۔ انٹرکام استعمال کرو، باہر کی دنیا سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ چودھری دلاور کی صورت بگڑ گئی، اس کی یہ چال بھی ناکام رہی تھی۔ وہ میرے سامنے فون کرتا اور وہی دہراتا جو میں نے کہا تھا، مگر سننے والا شاید ایس پی سراج ہوتا، نواب خسرو جمشید ہوتا یا کوئی اس کا مددگار ہوتا جو فوراً سمجھ جاتا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیا نمبر ڈائل کر رہا ہے اور یہ نمبر اندر کا ہے یا نہیں۔ چوکیدار سے کہو باہر تالا ڈال دے، میں نے کہا۔ ہر آنے والے سے کہے کہ فیکٹری بند کر دی گئی ہے، سب لوگ جنازے میں گئے ہیں۔ ٹیلی فون ایکسچینج کے آپریٹر سے کہو کہ یہاں آ جائے۔ دلاور نے انٹرکام کا بٹن دبائے رکھا اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ایک حکم بن کے جاری ہوتا گیا۔ گھڑی کی طرف دیکھو چودھری دلاور، میں نے کہا۔ اگر تم مجھے یہاں سے لے جاتے تو میں کیسے ثابت کرتا کہ 11 بجے وہی ہوگا جو میں نے کہا تھا؟ اب 10:40 ہوئے ہیں۔ 11:15 بجے تم کو فرشتہ اجل کے نمائندہ خصوصی کی ٹیلی فون کال آئے گی جو میں ریسیو کروں گا، لیکن سنو گے تم بھی، تم سب بھی۔ کمرے میں موجود 7 افراد نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فرشتہ اجل کے روپ میں تو خود میں ان کے سامنے موجود تھا، پھر یہ نمائندہ خصوصی کون ہوگا جو ٹیلی فون کرے گا؟ ایسا کبھی دیکھا نہ سنا کہ حضرت اسرائیل نے کسی کی جان لینے سے پہلے اسے فون پر مطلع کیا ہو کہ حضرت میں حاضر ہو جاؤں۔ ایک قدم پیچھے ہو کر دیوار کے ساتھ لگ جاؤ، میں نے کہا، اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ ان سب نے بڑی فرما برداری سے تعمیل کی، سوائے پیڈرو کے جو وہیں بیٹھا رہا اور کراہتا رہا۔ کال ٹھیک 11:15 بجے آئی۔ میں نے بٹن دبا کر فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ ہاں بھائی، کس سے بات کرو گے؟ میں نے اپنی زبان میں کہا۔ یہاں دلاور کون ہے؟ غالب کی آواز آئی۔ کوئی بھی نہیں، میں نے کہا۔ سب بزدل ہیں، چوہے کی طرح دب کے کھڑے ہیں، ان میں اپنے چودھری صاحب بھی ہیں، مشین گن کے سامنے بید مجنوں کی طرح کانپ رہے ہیں۔ غالب یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ کالا تھا مگر اب پھر سفید ہے، ورنہ دلاور مشین گن کی زد میں کیسے آ گیا؟ اپنے چودھری صاحب، آپ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو ایک ٹیلی فون اور کریں، غالب بولا۔ ان سے کہیں کہ سراج کے گھر میں کسی نے ٹائم بم رکھ دیا ہے جو ٹھیک 11 بجے پھٹ جائے گا۔ سراج کے گھر میں؟ دلاور ہکلایا۔ یہ تو واقعی مجنوں کی طرح کانپ رہا ہے، اس کی آواز کانپ رہی ہے، غالب نے کہا مارا۔ وہ اس کے گھر میں اس کی بوڑھی ماں بھی رہتی ہے، تم اس کو بھی نہیں بخشو گے؟ دلاور نے اپنی اس بے عزتی پر خون کے گھونٹ پی کر کہا۔
جب بم ہیروشیما پر گرا تھا تو اس نے کسی کی ماں بہن کا خیال نہیں کیا تھا۔ بم رشتوں کو نہیں پہچانتا، شریف اور بدماش میں فرق نہیں دیکھتا۔ امن کے حامی بھی جنگ میں کام آتے ہیں۔ چودھری دلاور، رابعہ کی ماں کا یا سکندر کے باپ کا کس نے لحاظ کیا تھا؟ اور بھی بہت سے نام یاد ہوں گے تم کو جو اتنے ہی بے گناہ تھے جتنے ایس پی سراج کی ماں ہے، غالب نے کہا۔ اس بار تو شاید بم ڈسپوزل اسکواڈ والے تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں۔ تم کتنی بار کہاں کہاں دوڑاؤ گے ان کو، اور ہر جگہ وہ 10 منٹ میں پہنچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بم کا سراغ لگانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے۔ میں اس کے سراج کے گھر فون کر دوں؟ تمہارا باپ ہے وہ سور کا بچہ، میں نے گرج کر کہا۔ اور جب ایک بار میں نے کہہ دیا ہے کہ نہ کوئی فون کال جائے گی اور نہ آئے گی تو میں ریسیو کروں گا۔ ایک فون کال کی اجازت دے دینا ان کو یار، غالب نے کہا۔ یہ ایس پی سراج کی کوٹھی سے متصل دوسری کوٹھی کا فون نمبر ہے، 11:05 پر، یعنی اب سے 10 منٹ بعد ان کو دوسری خوشخبری ملے گی۔ نمبر لکھو۔ میں نے دلاور کو اشارہ کیا، اس نے مجبوراً نمبر لکھا، پھر لائن کٹ گئی۔ دلاور کی حالت کا تغیر اب قابل دید تھا۔ سنو، میں بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، وہ لبوں پر زبان پھیر کے بولا۔ علیحدگی میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، تم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے سچ مچ دلاور بننے کی کوشش کی اور اپنا ایک ساتھی گوا دیا۔ اس کی ماں کے خون ناحق کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ تم نے پھر فیصلے میں دیر کی، ثبوت دیا کہ تم کتنے احمق ہو کہ دشمن کو کمزور سمجھتے ہو۔ میں نے تم کو آتے ہی بتا دیا تھا کہ میں اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کر کے آیا ہوں، صرف تم اپنے دفاع سے غافل تھے۔ میں تم کو بتا دوں گا کہ وہ کہاں ہیں، وہ بولا۔ بتا دینا، میں نے بے نیازی سے کہا۔ 11:05 سے پھر تمہیں آدھے گھنٹے کی مہلت ملے گی، بلکہ 25 منٹ کی، مگر تم نے 11:30 بجے تک ان کا صحیح پتہ ٹھکانہ بتا دیا اور ہمارے پاس اتنا وقت ہوا کہ ہم ان کو بحفاظت نکال سکیں تو ہم تمہیں بھی بتا دیں گے کہ بم کہاں ہے۔ اگر تمہیں وقت ملا تو تم بھی وہی کر سکو گے جو ہم کریں گے۔ تم اپنے یار ایس پی اور اس کی ماں کے لیے تو کچھ نہیں کر سکے، مگر اس کے بعد جس کی باری ہے شاید اسے بچا سکو۔ یہ سب تمہارے تعاون پر منحصر ہے۔ یاد رکھو، ہم اس وقت تک کچھ نہیں بتائیں گے جب تک ہمیں یقین نہیں آ جائے گا کہ اب وہ بھی محفوظ ہیں اور ہم بھی۔ تیسرا نشانہ کون ہے یہ میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں، مگر یہ چوتھا نشانہ تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ تمہارے اپنے بیوی بچے تمہاری وجہ سے مریں گے۔ دلاور اب میری ہر بات پر یقین کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی مضبوط شخصیت سومناتھ کے بت کی طرح بکھر چکی تھی اور وہ پٹے ہوئے مہرے کی طرح انہی کی نظروں کے سامنے ذلت اور رسوائی برداشت کر رہا تھا جو اس کے نام کی دہشت سے لرزہ براندام رہتے تھے۔ یہ شکست وقتی تھی مگر مکمل تھی۔ وقتی اس لیے کہ تمام وطن فروشوں کا اور ان کے اڈوں کا پتہ چلنے تک دلاور کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ چلو دلاور، اپنے یار سراج کی خیریت معلوم کر لو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 11:05 ہو رہے تھے۔ نمبر تم ملا دو، دلاور نے ٹوٹے ہوئے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ انٹرکام پر کسی سے کہو کہ ایک فون کال نکال کر یہاں لے آئے، میں نے کہا۔ تمہارے پی اے کی لائن بھی یہی ہے، اسے کہو اپنا فون پلگ سے نکال کر یہاں لگا دے۔ وہ شخص جو کافی لے کر آیا تھا اور جسے حکم دیا گیا تھا کہ مرحوم پی اے کی جگہ جا بیٹھے، اس وقت دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جاؤ، لیکن اپنی زندگی کو وفاداری کے غیر معمولی مظاہرے سے خطرے میں مت ڈالنا، میں نے کہا۔ چودھری صاحب تمہیں تو پی اے بنا دیں گے، مگر یہ جو باقی 6 بے گناہ کھڑے ہیں ان کی جان لے کر ایک عہدہ حاصل کرنا تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ سب میرے ساتھی ہیں سر، وہ مسکینی سے بولا۔ اس کے علاوہ وہ شاخ ہی نہ رہے جس پر آشیانہ تھا، میں نے کہا۔ تو فکر آشیاں بندی سے کیا حاصل؟ ان کے ساتھ چودھری صاحب بھی گئے تو تم کس کے پی اے بنو گے؟ غالباً یہ دوسرا نکتہ اسے قائل کرنے میں زیادہ اہم کردار ادا کر گیا اور وہ چند منٹ میں فون کو پلگ سے نکال لایا۔ ٹیلی فون کی لائن بجلی کی تاروں کی طرح فٹ کی گئی تھی، جیسے کہ عموماً دفاتر اور بڑے اداروں میں ہوتا ہے، اور ایک بورڈ میں ٹیلی فون لائن کے 3 کنیکشن تھے۔ اس نے صحیح ساکٹ میں پلگ لگایا اور بے حد سعادت مندی سے پھر اسی صف میں جا کھڑا ہوا جہاں دوسرے 6 افراد زندگی سے بیزار کھڑے تھے۔ وہ تماشا دیکھنے آئے تھے اور خود تماشا بن گئے تھے۔ دلاور نے جس بے دلی کے ساتھ نمبر ڈائل کیا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ یقین تو اسے پہلے ہی آ چکا ہے اور اب دوسری بڑی خبر کی تصدیق سے احساس کے عذاب میں اضافہ ہی ہوگا۔
اس دوسرے فون کے ساتھ ایمپلیفائر سپیکر نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ٹیلی فون کو بلا وجہ جھانپڑ مارا تھا۔ میں دلاور کو جھانپڑ مار کے فون استعمال کرنے سے روک سکتا تھا۔ اس ٹیلی فون کے ٹوٹ جانے کا نقصان یہ ہوا کہ میں دلاور کی گفتگو یک طرفہ ہی سن سکا۔ کون؟ دیکھے جی، میں دلاور بول رہا ہوں، چودھری دلاور نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کے ساتھ والی کوٹھی میں ایک ایس پی صاحب رہتے ہیں جی؟ ہاں جی۔ پوری کوٹھی تباہ ہو گئی، کوئی زندہ بچا؟ آپ کو معلوم ہے ایس پی صاحب کی والدہ اندر تھیں اور خود ایس پی صاحب؟ نہیں معلوم۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھا کے یہاں چلا آیا تھا تو تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، میں نے کہا۔ اب میں اکیلا نہیں ہوں دلاور، اور کمزور بھی نہیں ہوں۔ میں اسی وزیرخان کا بیٹا ہوں جس کو تم نے بے بسی اور ذلت کی موت مار دیا اور اپنے شکاری کتے پیچھے لگا کے مجھے انگلستان سے یہاں بلوا لیا۔ آج میں ایک طاقت ہوں دلاور، میرا نام انصاف کی طاقت ہے۔ تم اپنی دولت اور بدماشی کی طاقت کے غرور میں انصاف کی بات کرنے والوں کو کیا سمجھتے تھے؟ خیالی دنیا میں رہنے والے احمق۔ مگر یہی احمق آج تم سے تسلیم کروا چکے ہیں کہ انصاف ایک سچائی ہے جسے ختم کرنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سورج کی دھوپ کو کالا کرنا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ انصاف آج بھی ملتا ہے، اور اگر ملتا نہیں تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری جگہ میں اسی طرح خوف اور دہشت میں مبتلا، ڈرا ہوا اور سہما ہوا کھڑا تھا، تمہاری طاقت اور دبدبے کے ڈرامے سے مروب اور خود کو تمہارے رحم و کرم پر سمجھنے والا۔ آج صورتحال اس کے برعکس ہے۔ انگریزی محاورے کے مطابق میزیں الٹ گئی ہیں۔ اب تم میرے جوتوں میں کھڑے ہو، یہ بھی انگریزی محاورہ ہے۔ اس کا اندازہ تم کو ہو چکا تھا، اسی لیے تم مجھے انصاف کی خیرات دینا چاہتے تھے، میرا قانونی حق دینے کی بات کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات تم نے بہت دیر سے کی، اپنے فیصلوں کی طرح۔ اب مجھے تم سے کچھ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ ایک نظر میں نے ان سب کو دیکھا جو کھڑے ہو کر نہیں تھکے تھے، لیکن ہاتھ اوپر رکھنا ان کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ ابتر حالت پیڈرو کی تھی۔ پنڈلی کے ٹوٹ جانے سے وہ شدید تکلیف میں تھا اور کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا۔ ساری باتیں اس نے بھی سنی تھی اور دلاور کی طرح وہ بھی اندر ہی اندر اپنی بے بسی پر پیچ و تاب کھا رہا تھا اور اپنی عقل پر ماتم کر رہا تھا کہ اس نے 3 افراد کی طاقت پر جو مشین گن لیے کھڑے تھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ کر لیا۔ یہ ان کا قصور نہیں تھا۔ ایک آدمی 3 مشین گنوں کے سامنے کتنا بے بس ہوتا ہے، اس کا مجھے اندازہ تھا۔ وہ کس طرح فرض کر لیتے کہ تقدیر یوں دھوکہ دے گی، ورنہ وہ اپنی جیب میں ایک ایک ریوالور تو ضرور لاتے۔ استاد پیڈرو، میں نے تفریح تباہ کے لیے تھوڑا سا مذاق ضروری سمجھا۔ بہت بے ادب ہو گئے ہو تم۔ تمہارے آقا، تمہارے انداتا اور باس کھڑے ہیں اور تم بیٹھے ہو۔ کھڑے ہو جاؤ، میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ بولا۔ مصلحت کو سمجھتے ہوئے یا دلاور کے اشارے پر اس نے کتے کی طرح غرانا اور بھونکنا بند کر رکھا تھا اور شرافت سے بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھی مجھے اجنبی لگا۔ کون سی ٹانگ؟ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ ٹانگ۔ اس نے خون کے گھونٹ پی کر بائیں ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ غلطی تمہاری تھی، تمہیں کیا ضرورت تھی ٹانگ اڑانے کی؟ میں نے محاورے کا عملی استعمال کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، احترام کرنے والے تو ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں، تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ پیڈرو مجھے یوں دیکھتا رہا کہ اس کی آنکھوں کے پیچھے چھپی ہوئی خون کی پیاس کو میں نے محسوس کیا، جیسے راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کی حرارت محسوس کی جا سکتی ہے، مگر وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں؟ پھر تمہیں پنکھے سے اسی طرح لٹکا دوں جیسے کسائی ذبح کیے ہوئے بکرے کی کھال اتارنے کے لیے اس کی ٹانگیں توڑ کر کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا۔ تم نے دیکھا تو ہوگا یہ منظر، یہ رسی دیکھو جو تم نے منگوائی تھی میرے ہاتھوں کے لیے، اب میرے ہاتھوں کا کمال دیکھنا۔ 10 منٹ الٹے لٹکو گے تو تمہارے حلق سے آواز بھی ذبح ہونے والے بکرے کی طرح نکلیں گی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ قطار میں کھڑے ہوئے 7 افراد میں سے ایک بے اختیار ہنس پڑا۔ اب انہیں اپنی طرف سے بے فکری ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو کئی بار بے گناہ کہا تھا، چنانچہ اب انہیں یہ ڈر نہیں رہا تھا کہ میں ان کو بھی انتقام کی خاطر مار سکتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ہنسنے والا وہی تھا جس کی مشین گن سے اسی کے 2 ساتھی ہلاک ہوئے تھے اور جس سے میں نے پہلی مشین گن چھینی تھی۔ وہ واقعی ذہنی طور پر پسماندہ تھا، اسے پاگل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ آدمی جب انتہائی احمق ہونے کی حد سے بھی آگے نکل جائے اور طبعی عمر کے مقابلے میں اس کے دماغ کی عمر پیچھے رہ جائے تو یہی ہوتا ہے۔ پیڈرو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔
तुम सब लोग बैठ जाओ, मैंने कहा, मगर एक शर्त है, जब मैं इशारा करूं तो तुम लोग तालियां बजाओगे। वो सब बैठ गए और मैं आगे बढ़ा। तालियां। मैंने पेड्रो के करीब पहुंचकर मशीन गन उठाई। बैठे हुए लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मजबूरन तालियां बजाने लगे। दिलावर अब भी मेरी जद में था। जब मैं मशीन गन से उस्ताद पेड्रो की टांग पर जर्ब लगाऊंगा तो फिर तालियां, मैंने कहा। पेड्रो चिल्लाए तो फिर तालियां। पेड्रो ने दीवार का सहारा लिया और एकदम खड़ा हो गया। उसकी एक टांग जमीन पर थी और दूसरी हवा में मुअल्लिक थी। तालियां, मैंने कहा। उस्ताद पेड्रो अपने पैरों पर खड़े हो गए, बल्कि पैर पर खड़े हो गए। दिलावर और पेड्रो के मातहत और मुलाजमीन, उनके इशारों के गुलाम और उनके टुकड़ों पर पलने वाले फिर तालियां बजाने लगे। चश्मे फलक ने ये तमाशा पहले कभी ना देखा था। वेरी गुड, जरा एक कदम आगे आ जाओ उस्ताद, मैंने कहा। सहारा हमेशा इंसानों का लेना चाहिए, दीवारों का नहीं। शाबाश, बचपन में तुमने भी एक टांग पर वो खेल तो खेला होगा, लंगड़ी पाला। उस्ताद पेड्रो एक टांग पर उछल के आगे आया तो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका। उसकी टूटी हुई टांग की अजियत नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो गिरा तो उसकी वो टांग उसके जिस्म के वजन के नीचे आ गई। वो बुरी तरह बुलबुलाया। औरतों की तरह ढकोसले मत करो, मैंने गरज कर कहा। खड़े हो जाओ फौरन। मैं खड़ा नहीं हो सकता, सुअर के बच्चे, कुत्ते। पेड्रो के ज़ब्त का हौसला जवाब दे गया। मार दे गोली मुझे, तेरी। उसने मुझे मजीद गलीज तरीन गालियां दी। आम हालात में ऐसी गालियों का मुझ पर कोई असर ना होता। मैं यही समझता कि गंदे मुंह से गंदी गालियां निकल रही हैं तो कसूर मुंह का नहीं। उस मुंह से फूल कैसे झड़ सकते हैं, गटर में फूल कैसे महक सकते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने आगे बढ़ के पेड्रो के मुंह पर किक मारी। वो लुढ़क गया। मैंने उसको ठोकरें मार मार के बेहाल कर दिया। कई ठोकरें उसकी टूटी हुई टांग पर लगी और उसकी चीखों ने तमाशा देखने वालों का रंग फक कर दिया। वो फटी फटी आंखों से पेड्रो की हालत ज़ार देखते रहे। बलाखिर पेड्रो की आवाज़ बंद हो गई और वो बेहिस हो गया। दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। अब उसे ठोकरें मारना किसी पत्थर को ठोकरें मारने की तरह बेमकसद था। तालियां एक बार फिर, मैंने कहा, और ये महसूस किया कि पेड्रो को मारते वक्त मैं दुश्मनी और इंतकाम के बेरहम जज्बात से किस हद तक मगलूब हो चुका था। शायद मेरे लाशऊर में दबा हुआ एक ख्याल मेरे शऊर पर गालिब आ गया था कि यही मेरे बाप का कातिल है। बहुत बेदिली से चंद अफराद ने तालियां बजा के जाहिर किया कि वो हुक्म अदोले नहीं कर रहे हैं। चौधरी दिलावर, मैंने कहा, 11:15 बजे हैं, क्या तुम इन दोनों को 11:30 बजे तक यहाँ बुलवा सकते हो? यहाँ? दिलावर चौंका। मैं तुमको वहाँ पहुँचा दूँ? जो मैं कहूँगा वो होगा, मैंने कहा। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, लेकिन सिर्फ 15 मिनट में, वो बोला। कम से कम आधा घंटा तो दो। पेड्रो एक बार कराहा। वो होश में आने लगा था। मैं तुमको पौन घंटा दे सकता हूँ, मैंने कहा, मगर उसके बाद ये मुमकिन नहीं रहेगा कि तुम तीसरे बम को ना फटने दो। तीसरा बम? वो कहाँ है? दिलावर के हल्क में आवाज़ फंस गई। ये तुम्हें टेलीफोन पर बताया जाएगा, मैंने कहा। जब राबिया और शहला यहाँ आ जाएंगी और हम सब बहिफाजत निकल जाएंगे तो तुम्हें ये बता दिया जाएगा कि बम कहाँ है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे एक फ़ोन करना होगा, दिलावर बोला। करो, लेकिन ज़रा सोच समझ के। चौथा बम तुम्हारे घर के अंदर है, मैंने कहा। दिलावर ने एक नंबर डायल किया जो मैंने जहन में नोट कर लिया। जमशेद, इन दोनों को यहाँ भिजवा दो, दिलावर ने मुख्तसरन कहा, कम से कम वक्त में, और रिसीवर रख दिया। दिलावर किसी का नाम लिए बगैर भी ये हुक्म दे सकता था, मगर वो हवास बाख्ता था। उसने खुद ही मुझे नवाब खुसरो जमशेद का टेलीफोन नंबर बता दिया, मगर उसे एहसास ना हुआ। उस नंबर से खुसरो जमशेद का सुराग लगाया जा सकता था। उसी वक्त पेड्रो कराहता हुआ उठ बैठा। तुम्हारे कहने के मुताबिक राबिया और शहला को यहाँ पहुँचने में 15 मिनट से ज्यादा ही सर्फ होंगे, मैंने कहा। उस वक्त को ज़ाया करना ठीक नहीं चौधरी जी। अपने उस्ताद पेड्रो को एक कागज़ कलम फराहम कीजिए। दिलावर ने मेज़ पर से पैड और बॉल पॉइंट उठाया और आहिस्ता आहिस्ता पेड्रो की तरफ बढ़ा। पेड्रो के करीब जाकर वो थोड़ा सा झुका और उस एक लम्हे में जब दिलावर मेरे और पेड्रो के दरमियान हायल था, पेड्रो का हाथ हरकत में आया और उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल के मुझ पर फायर झोंक दिया। मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार ना था। मेरा तो ख्याल ये था कि दिलावर और पेड्रो अपने साथ कोई रिवॉल्वर नहीं लाए थे। दिलावर तो रिवॉल्वर अपनी दराज में रखता था, मगर पेड्रो का रिवॉल्वर आदत के मुताबिक उसके पास था।
میرا خیال ہے کہ پیڈرو نے گھبراہٹ اور عجلت میں نشانہ لیا تھا، اس لیے گولی میرے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ دلاور ایک دم گر گیا۔ اس نے مجھے پیڈرو کے مقابل نہیں کیا تھا، پیڈرو کو میرے سامنے چھوڑ دیا تھا اور اپنی جان بچائی تھی۔ یہ اس نے اچھا ہی کیا، کیونکہ جواب میں ایک لمحے کا توقف کیے بغیر میں نے مشین گن کا برسٹ مارا، مگر اس بات کا خاص خیال رکھا کہ گولی پیڈرو کو نہ لگے۔ کوئی گولی اس کے ہاتھ پر لگی اور ریوالور اس کی گرفت سے نکل کر دور جا گرا۔ پیڈرو تکلیف سے چلایا، اس کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا تھا۔ دلاور نے اور کمرے میں موجود دوسرے لوگوں نے خوف اور دہشت سے گولیوں کے ان نشانات کو دیکھا جو پیڈرو کے پیچھے والی دیوار پر نمودار ہو گئے تھے۔ یہ سوراخ اس کے جسم میں بھی ہو سکتے تھے، مگر وہ بال بال بچ گیا تھا۔ اب قلم اٹھاؤ اور لکھو، میں نے تیسری مشین گن اٹھا کے کہا۔ کیا لکھوں اور کیسے لکھوں؟ پیڈرو نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ گولی سے اس کی درمیان والی انگلی اڑ گئی تھی۔ زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ یہ لو، میں نے اپنی جیب میں سے رومال نکال کے دلاور کی طرف پھینک دیا۔ اس کو پٹی باندھ دو، اس کے بعد تم منشی کے فرائض سنبھال لو، یعنی جو کچھ پیڈرو بتائے وہ لکھتے جاؤ۔ تم نے کہا تھا نا کہ میرے والد کا اصل قاتل پیڈرو ہے اور پیڈرو ہی بتا سکتا ہے کہ وزیر خان کا مدفن اب کہاں ہے۔ پیڈرو نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ تم نے کہا تھا؟ اس نے بجھے ہوئے لہجے اور خونخوار نظروں کے ساتھ دلاور سے کہا۔ سمجھنے کی کوشش کرو بے وقوف، دلاور نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، دلاور کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے باوجود ابھی تک تم اسے نہیں سمجھ سکے۔ اس نے مجھ سے ایک سودا کرنا چاہا اور سودے میں تم بھی شامل تھے۔ تمہیں میرے حوالے کیا جا رہا تھا کہ میں تم سے وزیر خان کے قتل کا انتقام لے لوں اور تم سے یہ بھی معلوم کر لوں کہ وزیر خان کو اس کی قبر سے نکال کر تم نے کہاں دفن کیا تھا۔ پیڈرو نے دوسرے ہاتھ سے دلاور کو دھکا دیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ تم مجھے قربانی کے بکرے کی طرح بیچ رہے تھے؟ اس نے ایک گالی دی۔ ڈرامہ مت کرو تم دونوں، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں تم دونوں مل کر کیا ناٹک کرتے رہے ہو۔ جو کچھ دلاور نے کہا تھا تمہیں معلوم تھا۔ تم دونوں نے مل کر ہی اس 1 ایکٹ پر مکالمے تیار کیے ہوں گے اور منظرنامہ لکھا ہوگا۔ اب جو میں کہوں وہ لکھو۔ سب سے پہلے یہ لکھو کہ تم نے وزیر خان اور میر شرافت علی کو کیسے قتل کیا تھا۔ وزیر خان کو میں نے قتل نہیں کیا تھا، پیڈرو چلایا۔ گویا میر شرافت علی کو تم نے قتل کیا تھا، میں نے کہا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ قتل تم نے کیسے کیا تھا۔ دلاور لکھتا جائے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ پیڈرو بولا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ عدالت میں اس کا کوئی قانونی وزن نہیں ہوگا اور ویسے بھی عدالت میں میرا حاضر ہونا ناممکن ہے۔ اس کے بعد یہ لکھو کہ وزیر خان کو تم نے کہاں دفن کیا ہے۔ غلط بیانی کے ذمہ دار۔ پیڈرو نے اس ہاتھ کو دیکھا جس پر دلاور نے بڑی صفائی اور مہارت سے پٹی لپیٹی تھی، مگر اس کے باوجود خون رس رہا تھا اور وہ سخت تکلیف میں تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو پکڑ رکھا تھا۔ تم مجھے گولی مار سکتے ہو مگر مجھ سے یہ تحریر نہیں لکھوا سکتے، وہ بولا۔ میں تم سے سب کچھ کروا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور تم کرو گے ایک دن۔ ابھی وقت کم ہے، اس لیے میں اصرار نہیں کرتا۔ تم کو جانا ہے تو میرے ساتھ ہی چلے جانا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو کمرے میں موجود ہر شخص تقریباً اچھل پڑا۔ میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹا اور میں نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں نے کہا۔ سکندر، محسن کی آواز آئی۔ کچھ بات بنی؟ تم تیار رہو، میں نے کہا اور فون رکھ دیا۔ یہ سب طے شدہ کوڈ تھے۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوراً روانہ ہو جائیں اور MWD کمپلیکس کے باہر کسی گاڑی میں میرا انتظار کریں۔ گاڑی ان کے پاس نہیں تھی، ان کو حاصل کرنا تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی صورت میں 11:15 بجے سے پہلے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ اب حشمت خان کے گھر کو بھی دھماکے سے اڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔